بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے زبیر کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا یہ خبر آپ لائے ہیں؟ زبیر نے جواب دیا، مجھے افسوس ہے کہ میں کسی اچھی خبر کا ایلچی نہ بن سکا۔ طلحہ نے پوچھا، جہاز کیسے غرق ہوا؟ زبیر نے جواب دیا، ہم یہ معلوم نہیں کر سکے۔ زبیر نے بیواؤں اور یتیموں کو فرداً فرداً تسلی دینے کے بعد عرب واپس جانے کے متعلق ان کے ارادے دریافت کیے۔ یتیم بچوں اور بیواؤں نے یک زبان ہو کر واپس جانے کی خواہش ظاہر کی۔ زبیر دیر تک ان کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ بالآخر نماز عصر کی اذان سن کر اس نے لوگوں کے ہمراہ مسجد کا رخ کیا۔ طلحہ کے اصرار پر زبیر نے امام کے فرائض انجام دیے۔ جب وہ مسجد سے نکلا تو دروازے پر راج کمار اور دلیپ سنگھ کھڑے تھے۔ خالد کو دیکھ کر راج کمار کی سیاہ اور چمکدار آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ اس نے آگے بڑھ کر خالد کو گلے لگا لیا۔ دلیپ سنگھ نے زبیر سے کہا، مہاراج نے آپ کو یاد کیا ہے، خالد تم بھی چلو۔ زبیر نے کہا، میں ابھی ان سے مل کر آیا ہوں، کوئی خاص بات تو نہیں۔ مہاراج کے دل پر ابوالحسن کی موت نے گہرا اثر کیا ہے۔ اس وقت وہ آپ سے زیادہ باتیں نہ کر سکے۔ زبیر نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ راج کمار کو بھی ان کے ساتھ گہری محبت تھی، ان کے آنسو ابھی تک خشک نہیں ہوئے۔ دلیپ سنگھ نے کہا، ہاں، راج کمار کو بہت صدمہ ہوا ہے، وہ انہیں بہت پیار کرتے تھے۔ شاہی محل کی طرف جاتے ہوئے زبیر کو لوگوں کا ایک ہجوم جلوس کی شکل میں دکھائی دیا۔ دلیپ سنگھ نے کہا، مہاراج آپ کے تحائف اور گھوڑوں کو دیکھ کر پھولے نہیں سمائے۔ ان کے حکم سے گھوڑوں کا جلوس نکالا گیا ہے۔ گھوڑوں کی لگام تام کر بازار میں چلنے کی عزت ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو ہماری ریاست کے سب سے بڑے سردار ہیں۔ اگر انہیں ابوالحسن کی موت کا غم نہ ہوتا تو وہ شاید خود بھی اس جلوس میں شرکت کرتے۔ زبیر نے قریب سے دیکھا تو دربار میں سب سے اگلی کرسیوں پر براجمان ہونے والے 8 سردار گھوڑوں کی لگامیں تامے ہجوم کے آگے آگے چلے آ رہے تھے۔ گھوڑوں پر جو دو شالے ڈالے گئے وہ بیش قیمت موتیوں سے مرصع تھے۔ راج کمار نے مسکراتے ہوئے زبیر کی طرف دیکھا اور کہا، کیا آپ کے ملک میں بھی گھوڑوں کی یہ عزت ہوتی ہے؟ زبیر نے جواب دیا، نہیں، ہم زیادہ تر ان کے چارے اور پانے کی فکر کیا کرتے ہیں۔ دلیپ سنگھ بولا، یہ گھوڑوں کی عزت نہیں، گھوڑے بیچنے والوں کی عزت کی جا رہی ہے۔ آسمان پر بادل چھا رہے تھے اور ہوا نسبتاً خوشگوار ہو رہی تھی۔ راجہ محل کی دوسری منزل پر ایک دریچے کے سامنے بیٹھا سمندر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زبیر اور اس کے ساتھیوں کی قدموں کی چاپ سن کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اٹھ کر زبیر کے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد خالد کی طرف متوجہ ہوا۔ بیٹا، مجھے تمہارے باپ کی موت کا بہت دکھ ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان کا جہاز طوفان کے باعث غرق ہو چکا ہے، لیکن اگر یہ ثابت ہو گیا کہ راستے میں کسی نے حملہ کر کے ان کا جہاز غرق کر دیا ہے تو میں اس کی سرکوبی کے لیے اپنے تمام ہاتھی اور سارے جہاز بصرہ کے حاکم کے سپرد کر دوں گا۔ راجہ سامنے کرسیوں کی طرف اشارہ کر کے بیٹھ گیا۔ زبیر اور خالد بھی بیٹھ گئے، لیکن دلیپ سنگھ کھڑا رہا۔ راجہ نے دلیپ سنگھ کی طرف دیکھا، بیٹھ جاؤ، تم نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ کل سے تم ہمارے دربار میں تمام سرداروں سے آگے راج کمار کے پاس بیٹھا کرو۔ دلیپ سنگھ آگے بڑھا اور راجہ کے پاؤں چھونے کے بعد کرسی پر بیٹھ گیا۔ راجہ زبیر سے مخاطب ہوا،
میں بصرہ کے حاکم کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اگر آپ عرب بچوں کو لاوارث سمجھ کر یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں تو مجھے بہت افسوس ہوگا۔ میں انہیں اپنے بچے سمجھتا ہوں، اگر وہ یہاں رہیں تو ان کی ہر ضرورت ہماری شاہی خزانے سے پوری ہوگی۔ آپ ان سے پوچھ لیں، اگر انہیں یہاں کوئی تکلیف ہو تو بے شک انہیں اپنے ساتھ لے جانا۔ زبیر نے جواب دیا، انہیں یہاں کوئی شکایت نہیں، اور میں اپنی حکومت اور تمام عربوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری قوم کے یتیم بچے اپنے ملک سے اس قدر دور رہیں۔ ان کی بہترین تعلیم و تربیت وہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر وہ پسند کریں تو انہیں یہاں بھیج دیا جائے گا۔ راجا نے پوچھا، آپ سب کو لے جانا چاہتے ہیں؟ نہیں، طلحہ اور چند تاجر یہیں رہیں گے۔ لیکن خالد اور اس کی بہن بھی تو یہیں رہیں گی نا؟ نہیں، یہ بھی میرے ساتھ جائیں گے۔ راج کمار نے مغموم لہجے میں کہا، نہیں، انہیں ہم جانے نہیں دیں گے۔ خالد کو میں اپنا بھائی بنا چکا ہوں اور ناہید میری بہن ہے۔ مجھے پچھلے کمرے کے پردے کی آڑ سے ایک نسوانی آواز آئی۔ 14-15 برس کی ایک لڑکی راجا کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کا رنگ راج کمار کی طرح سانولا تھا، لیکن چہرے کے نقوش اس کی نسبت تھی کہ آنکھیں خوبصورت اور چمکدار تھیں۔ اس نے خالد کی طرف دیکھا اور کہا، بھیا، تمہیں ماما جی بلاتی ہیں۔ خالد اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ لڑکی نے چلتے چلتے راجا کی طرف دیکھا اور کہا، پتا جی، آپ ان کی باتیں نہ سنیں۔ راجا نے زبیر کی طرف دیکھ کر کہا، دیکھا آپ نے؟ زبیر نے کہا، ٹھیک ہے، بہت اچھا، میں ان کی مرضی پر چھوڑتا ہوں۔ خالد تھوڑی دیر بعد سر جھکائے واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ راجا نے پوچھا، بیٹا، انہوں نے یہ فیصلہ تم پر چھوڑ دیا ہے، اب تم بتاؤ، تم یہاں رہنا چاہتے ہو یا نہیں؟ خالد نے جواب دیا، آپ کے ہم پر بہت احسانات ہیں، اگر میرے پیش نظر دنیا کا کوئی اور آرام ہوتا تو میں آپ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑتا، لیکن اس وقت ہماری قوم دور دراز کے ممالک میں جہاد کر رہی ہے اور میری رگوں میں ایک مجاہد کا خون ہے۔ میں نے سنا ہے کہ موجودہ وقت کی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے مجھ سے کم عمر لڑکے بھی جہاد پر جا رہے ہیں، میں اس سعادت سے محروم نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ راجا کچھ دیر سر جھکا کر سوچنے کے بعد بولا، بیٹا، اگر تم ابو الحسن کے بیٹے ہو، اگر تم ارادہ کر چکے ہو تو مجھے یقین ہے کہ تمہیں دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ خوش نصیب ہے وہ قوم جس کی مائیں تمہارے جیسے بچے جنتی ہیں۔ خالد نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے خوشی سے اجازت دیں۔ راجا نے جواب دیا، ابو الحسن کے بیٹے کی خوشی میری ناراضگی کا باعث نہیں ہو سکتی۔ 10 دن بعد ایک صبح بندرگاہ پر 2 جہاز سفر کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ایک جہاز پر زبیر یتیم بچوں اور بیواؤں کو لے جا رہا تھا، دوسری جہاز پر دلیپ سنگھ راجا کی طرف سے حجاج بن یوسف اور خلیفہ ولید کے لیے ہاتھی، سونا، چاندی اور ہیروں کے تحائف لے کر جا رہا تھا۔ ہاتھی تعداد میں 10 تھے۔
راجہ اور ولی عہد زبیر اور اس کے ساتھیوں کو رخصت کرنے کے لیے بندرگاہ تک آئے۔ راجہ بیواؤں اور یتیم بچوں میں سے ہر ایک کو ایک گران قدر تحائف دے چکا تھا۔ زبیر کو اس نے کئی چیزیں پیش کی، لیکن اس نے فقط گینڈے کی ڈھال پسند کی۔ رانی اپنا موتیوں کا بیش قیمت ہار سخت اصرار کے بعد ناہید کو پہنا چکی تھی۔ راجکماری رخصت کے دن اس کے گھر آئی اور بضد ہو کر ناہید کو اپنے ہیرے کی انگوٹھی دے گئی۔ بندرگاہ پر جہاز میں سوار ہونے سے پہلے راجکمار نے ابدیدہ ہو کر خالد کو گلے لگایا اور اپنی موتیوں کی مالا اتار کر اس کے گلے میں ڈال دی۔ جہازوں کے بادبان کھولے گئے، ہوا کے جھونکے جہازوں کو دھکیلنے لگے۔ شہر کے لوگوں نے اپنے مہمانوں کو آنسوؤں اور آہوں کے ساتھ الوداع کہا۔ عورتوں کے لیے جہاز کے اندر ایک کشادہ کمرے کے علاوہ بالائی تختہ کے ایک حصے پر بھی چلمنے ڈال کر پردوں کا انتظام کیا گیا۔ خالد ادھر ادھر گھوم پھر کر ملاحوں کے کام میں دلچسپی لے رہا تھا۔ ناہید علی کے ساتھ تختہ جہاز پر کھڑی ناریل کے ان بلند قامت اور سرسبز درختوں کو دیکھ رہی تھی، جن کی چھاؤں میں اس نے زندگی کے بہترین دن گزارے تھے۔ صبح شام میں تبدیل ہو گئی۔ سرندیپ کا ساحل پر ایک ہلکی سی سرسبز لکیر نظر آنے لگا۔ آہستہ آہستہ یہ لکیر بھی شام کے دھندلکے میں چھپ گئی۔ وہ آنسو جو دیر سے ناہید کی آنکھوں میں جمع ہو رہے تھے ٹپک پڑے۔ علی بھی اپنا آبائی وطن چھوڑنے پر قدرے ملول محسوس کر رہا تھا، لیکن اس کے دل میں خالد اور ناہید کے ساتھ جانے کی خوشی اس سے کہیں زیادہ تھی۔ رات کے وقت مطلع صاف تھا۔ بچے اور عورتیں عرشے پر کھلی ہوا میں سو گئے۔ ناہید دیر تک آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتی رہی۔ چلمن کی دوسری طرف خالد اور زبیر ملاحوں سے باتیں کر رہا تھا۔ ہاشم ایک 8 سال کا لڑکا ناہید کے قریب لیٹا ہوا تھا۔ اس کی ماں فوت ہو چکی تھی اور باپ ابوالحسن کے ساتھ لاپتہ ہو چکا تھا۔ ہاشم اٹھ کر بیٹھتے ہوئے تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ناہید نے پوچھا، کیا ہے ہاشم؟ اس نے سوال کیا، علی کہاں ہے؟ وہ خالد کے ساتھ ملاحوں سے باتیں کر رہا ہے۔ میں اس سے ایک بات پوچھ کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر ہاشم تاریکی میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا علی کے پاس پہنچ گیا اور پوچھنے لگا، علی، جب جہاز ڈوب جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ علی نے بولے پن سے جواب دیا، سمندر کی تہ میں چلا جاتا ہے۔ ملاح اس جواب پر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ہاشم نے پھر کہا، واہ، یہ تو مجھے معلوم تھا۔ میں پوچھتا ہوں، لوگ کہاں جاتے ہیں؟ لوگوں کو مچھلیاں کھا جاتی ہیں۔ جھوٹ، مچھلیوں کو تو آدمی کھاتے ہیں۔ علی نے پھر جواب دیا، زمین پر آدمی مچھلیوں کو کھاتے ہیں، لیکن سمندر میں مچھلیاں آدمیوں کو کھا جاتی ہیں۔ ہاشم کچھ سمجھا اور کچھ نہ سمجھا واپس آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔